امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، حدوث سیودہ۔ حدوث سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ خلیل کو کچھ غیر متوقع اتحادی ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے، بشمول رضوان کی بیٹی زینب۔ نمبر 9، اشرف رویہ۔ بچپن میں اشرف کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جسے وہ رویہ کہتا تھا، اور اس کی تلاش میں وہ برسوں گزار دیتا ہے۔ صرف راستے میں ایک طاقتور مافیا شخصیت بن جاتا ہے۔ دیر اثنا نسان، ایک مثالی میوزیشین، اشرف کے ہوٹل میں منعقدہ ایک شادی میں پرفارم کرنے کے بعد خود کو شدید خطرے میں پاتی ہے۔ اشرف نسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی رویہ ہے جس کا وہ برسوں سے پیچھا کر رہا ہے، اور ایک پولیس کی محبت، دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کے بھنور میں پھنسے ہوئے اشرف کو اپنی مجرمانہ سلطنت اور اپنے جذبات دونوں کے ساتھ ایک ظالمانہ حساب کتاب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، جان گورجو۔ یہ سیریز محمد، ایک کامیاب وکیل کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنی ماں کی موت کے بعد اپنی اجنبی بیٹی دعا سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستے میں طویل عرصے سے دبے ہوئے راز سامنے آتے ہیں جس سے ان کی زندگیوں کو تباہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خاندان کا نازک توازن اس وقت بکھر جاتا ہے جب جلال کا چھپا ہوا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ زیر اثنا اس کی بیوی خاندان اپنے ارد گرد کے انکشافات سے بے خبر تمام مشکلات کے خلاف خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 7، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے، اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یابوزولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، برگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشد کی لمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آیا جو اپنی ماں کی موت کے بعد بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشد کی بیٹی جان فیضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے سامنا ہوا، اور وہ فوری طور پر محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ماہر اس پوری اسرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ کرشد پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع کرشد کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن جو وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع موڑ سے بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 5، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر رہی ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ برسوں بعد لیلا ایلا کی آڑ میں واپس آتی ہے، ایک باصلاحیت شیف جسے نور نے رکھا ہوا تھا۔
جو اب اپنے نئے ساتھی سابق فٹ بال سٹار توفو کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن معاملات ایک پیچیدہ موڑ لیتے ہیں جب لیلا کے بچپن کا نجات دہندہ چینو نور کے گود لیے ہوئے بیٹے جیوان کے طور پر اس کی زندگی میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے۔ نمبر 4، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوکیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جیہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جیہان اور اس کی ہچکچاہٹ والی منگیتر سیویلائے کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 3، دیہا۔ دیوران، ایک میتھمیٹیکل پروڈیجی نے اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسس میں ایک اہم دریافت کی ہے۔ وہ یونیورسٹی کی اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد اپنی بچپن کی محبت ایسمے کے ساتھ امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم دیوران، واحد شخص جو اس کامیابی سے متاثر کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے والد اسکندر ہیں، جنہوں نے برسوں پہلے اس کے خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سکندر سے اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہوئے دیوران اپنے چھوٹے بھائی بوران کو اپنے والد کے ساتھ شامل ہونے سے روکنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، جو پہلے ہی بوران کے لیے منصوبہ بنا چکے ہیں۔ بوران کے اسکندر کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد دیوران کے منصوبوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، صاحب سزلر۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی، عزیزے، کیمو، زیلیہا، فیدان، سامت اور بالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوا تھا۔ رفت، ایک ٹیچر، بالا سے محبت کرتی ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ استنبول بھاگتے ہوئے بہن بھائیوں کو شہر کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنے والد کے قابل اعتماد دوست انکل اسلان سے پناہ مانگتے ہیں۔ کہانی لچک پر روشنی ڈالتی ہے کیونکہ بڑے بہن بھائی زبردست چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے تیزی سے بڑے ہونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو شو ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ازاک شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے۔ تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جیہان البورا عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔